سوال ہے جی، تنویر ملک ہیں، شاہدرہ لاہور، بزنس مین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے مطابق چین آنے والے وقت میں واحد سپر پاور ہوگا. سر میرا سوال ہے کہ چین کی اس ترقی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے تنویر ملک صاحب کہ میں نے کیٹیگوریکلی کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ واحد سپر پاور ہوگا. ایسا نہ کبھی ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو وہ بہت چند دشنوں کے لیے وہ کھیل ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں. امریکہ اپنی پیک پہ بھی تھا جب، تو تب بھی رشینز برابر کا ان کا میچ پڑتا تھا. اور اب بھی امریکہ اگر تھوڑا لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی، میں اور طرح کی ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے. یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے انڈے بچے ہیں بہت معمولی. چین کو ابھی اس لیول پہ جانے کے لیے بڑا وقت لگے گا. اور وہاں سپر پاور نہ دنیا میں کبھی تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. حتیٰ کہ مسلمان بھی آپ دیکھ لو کتنے سو سال سے فرق پھر رہے ہیں. امریکہ آ گیا بیچ میں ایک زمانے میں. کل کی بات ہے کہ برطانیہ پہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی ان کی کالونیز تھیں اور مفتوحہ علاقے تھے ان کے. تو اس لیے یہ نہیں باقی رہ گیا کہ چین کا یہاں تک پہنچ جانا یہ کسی معجزے سے واقعی کم نہیں. اور معجزہ کیا ہے؟ ہمارے حضور سے لے کے محمد علی جناح تک، قائد اعظم محمد علی جناح تک، ان کا کیا بڑا مشہور قول ہے: کام کام اور صرف کام. محنت کرو، نظم و ضبط ہو. ہمیں 74 سال میں سڑک نہیں عبور کرنی آئی. تو دیر از نو کمپیریزن. آپ کے اندر اگر ڈسپلن ہو، آپ کے اندر ایک فوکس ہو، آپ محنتی ہو، آپ کام کرنے والے ہو، کوئی زندگی کے کوئی ویلیوز ہوں آپ کی، تو اور محنت، تو اللہ پاک نے کسی کا ٹھیکہ تو نہیں لیا. ورنہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو خطاب کیا جاتا تو لوگوں کو خطاب کیا گیا. اور اللہ پاک تو جو آپ کرتے ہو اس کو اس کے مطابق. اور اس سے بھی بڑی بات کہ رب العالمین نے کہا کہ لکھا ہے کہ بے شک میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. سو آج کوئی سپر پاور ہے، کل کوئی تھا، پرسوں کوئی تھا، اس سے پیچھے کوئی تھا، آئندہ بھی یہی چلتا رہے گا. سپر پاور الٹیمیٹلی وہی ہے. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے اصغر سید صاحب ہیں لندن سے، اور وہ ایک بینکر ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جی وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی رپورٹ وغیرہ، تو عدالت نے سلمان شہباز شریف کو ان کو فروزن اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دے دی ہے. ساری انکوائری سلمان شہباز کے خلاف چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. شہباز شریف کا نہ تو مقدمے میں نہ ہی فیصلے میں اب تک کسی برطانوی عدالت نے شریف فیملی کو بے گناہ قرار نہیں دیا. لیکن پاکستان میں میڈیا کے اندر نون لیگ کے ترجمان اور ہم خیال صحافی حضرات حقائق کو توڑ مروڑ کے ساری شریف فیملی کو بے گناہ قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصغر سید صاحب، میں نے کیا کہنا ہے، میرے پاس اپنی دلیلیں ہیں جو ناقابل تردید ہیں. غیر ملکی رائٹرز کی کتابیں ہیں جن میں خاص طور پہ نواز شریف کی کرپشن کی تفصیلات تک موجود ہیں. انہوں نے کبھی ان کو پرسو نہیں کیا، کبھی کیس ویس نہیں کیا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی، ہمارے پاس شاید کرنے کو ہے کچھ نہیں. ہم اس کو اتنا زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی اس کو انڈر پلے کر رہا ہے ذرا، کوئی اس کو اوور پلے کر رہا ہے ذرا. اور یہ تو وہ لوگ ہیں بنیادی طور پہ کہ ایک زمانے میں یہ کہا کرتے تھے بے نظیر کو کہ بے نظیر، چونکہ وہ باہر کی پڑھی ہوئی تھی آکسفورڈ وغیرہ کی، تو ہم تو میڈ ان پاکستان ہیں. پر تمہاری اوقات ہی میڈ ان پاکستان ہونے کی تھی. جب تمہارے پاس کو تھوڑی عقل آئی ہے، کوئی پیسہ آیا ہے،
تو اب مریم کا اپنا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اس طرح کے ڈھونگ تماشے، فضول لغو بے بنیاد دلیلیں، وقت سے پہلے شور مچانا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں اتنی جلدی کیوں ہے. ابھی تک کنفیوژن ہے، چل رہا ہے، کوئی اوور پلے کر رہا ہے جیسے میں نے عرض کیا. لیکن ہماری جو ہمارے جو بزرگوں کی جو اخان کہتے ہیں پنجابی میں، محاورے ایکسپریشن جو اس طرح کے، وہ کہتے ہیں کہ 100 دن چور کا 1 دن سات کا، تو ذرا صبر کر لیتے ہیں، جلدی کیا ہے. تو سارا کچھ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کھول کے سامنے آ جائے گا. اپنی اور میں سچی بات ہے، میں نے ابھی ایک اپنی ریکارڈنگ مکمل کی ہے جیو کے اپنے پروگرام رپورٹ کارڈ کی، اور میں نے اس میں کہا ہے کہ آج میرے سب دوستوں نے مل جل کے مجھے کنفیوز کر دیا ہے. ایک تو یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے قانون، مجھے تو اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں سارے چونکہ عقل کل ہوتے ہیں، تو میں تو مان لیتا ہوں کہ یار یہ مجھے نہیں اس کی سمجھ، مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا ہو رہا ہے. اور یہ بہت سی باتیں جو شہزاد اکبر نے کی ہیں وہ درست ہیں، اس کا ایڈوانٹیج پولیٹیکل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا بھی مجھے میری عقل نہیں مانتی، چونکہ ہم بت پرست تو نہیں لیکن اس سے بھی بدتر شخصیت پرستی کا شکار لوگ ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی لمبا چوڑا فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل فیصلہ آ جائے گا میرا خیال ہے. ابھی اس پہ لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ. مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساکھ خراب کر چکی ہیں. بلاول ابھی اقتدار سے بہت دور نظر آتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگلے عام انتخابات میں عمران خان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ حاتم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جملہ جو ہے کہ مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساکھ خراب کر چکی ہیں، میں دیانتداری سے آپ کو عرض کروں، نون لیگ کی ساکھ کبھی تھی ہی نہیں. یہ موقع پرست، احسان فراموش لوگوں کا ایک ہجوم ہے. اس میں چند خوبصورت لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چند جینون خوبصورت لوگ موجود ہیں، لیکن میجورٹی یہ ایک خاص طرح کی تاجرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی، سٹیٹس کو کے چیمپئن لوگوں کی. یعنی یہ جب بات کرتے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم کون لوگ ہو؟ تم لوگ پیداوار ہو. ایک بریگیڈیئر قیوم ہوتے تھے، میں نہیں ان کو ملا. پھر گورنر رہے پنجاب کے، ان کا نام تھا جیلانی، غلام جیلانی خان، بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا. پھر چونکہ یہ کلائمبرز ہیں، یہ وارداتی ہیں بڑے، ہوتے ہوتے یہ ضیاء الحق کی فلسفی غالباً یہ تھی کہ یہ جو فیوڈلز ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، توندوں والے، مونچھوں والے اور گاڑیوں میں کتے رکھ کے گھومنے والے، ان سے جان چھوٹ جائے، شاید اس بندے کی نیت. تو ایک اربن فیملی، ایک انٹرپرائزنگ قسم کی فیملی جو کاروبار وغیرہ انڈسٹری میں ہے، ان کا نوجوان، لیکن سوچ شاید اس کی ٹھیک تھی، بندہ منتخب جو اس نے کیا، اس کے زندگی میں ٹارگٹس ہی اور تھے. پھر ایک حادثہ ہوا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ایک جعلی 2 نمبر لیڈر، وہ پاپولر بھی ہو گیا. اچھا، پھر اس آدمی نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، آنے والی تاریخ بتائے گی. ابھی تک تو پوری طرح پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر چکا ہے. سو مریم نواز کا بیانیہ یہ اور طرح کا ہے. یہ تاجروں کا، ان کے بینیفیشریز ہیں پورے پنجاب میں، یہ یاد رکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلس کی کینٹینز بھی 8-8, 10-10 کے گروہوں کو ایک بندہ آگے کر کے باقی دے کے ان کو نوازا. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے 55-60 سال کے نائب تحصیلدار پٹواری بھرتی کیے. انہوں نے پولیس کو، جو لوگ وانٹڈ تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا،
عباس خان ایک ہوتے تھے آئی جی پنجاب، انہوں نے بطور سٹنگ آئی جی پنجاب یہ رپورٹ چھاپی تھی. یہ تو پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. بہرحال ان کی کیا ساکھ تھی، سب کو اندر سے پتا تھا، سب ان سے تنگ ہیں. اور وہ جو ایپیسوڈ ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد سے بے شمار لوگ آج بھی سہمے ہوئے. ایک تو لالچ ہے، ایک خوف ہے. ان کی کیا ساکھ ہونی ہے؟ ایک ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ جو چل ہی دو چیزوں پہ رہی ہو، ایک ہے لالچ، ایک ہے خوف. وہ یار یہ پھر نہ آ جائیں. بے شمار نون لیگیوں سے میری بات ہوئی ہے، تان یہاں ٹوٹتی ہے. پہلے وہ ادھر ادھر کے جواز دیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. باٹم لائن کیا ہوتی ہے آخر پہ کہ یہ دیکھیں نا جی، یہ پھر بھی تو آ گئے نا جی، تو پھر تو ہم ان کے ساتھ اس طرح کا. اچھا، بلاول ابھی اقتدار سے بہت دور نظر آتے ہیں. چلیں، آپ کا جو اصل سوال ہے کہ ایسی صورتحال میں اگلے عام انتخابات میں عمران خان کا اصل مقابلہ کس سے ہوگا؟ تو حاتم شیر صاحب، ایک بات میں پورے اعتماد کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، عمران خان کا مقابلہ ماضی میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہے. وہ جیتے گا تو خود سے جیتے گا، وہ ہارے گا تو اپنے آپ سے ہارے گا. یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، 13 کسی کھاتے میں نہیں ہے. ان سے اس کا مقابلہ آج سے 25 سال پہلے بھی نہیں تھا. اس کا مقابلہ اس کے اپنے ساتھ تھا. میں اس وقت بھی میری فلاسفی اور تھی جب میں نے کہا الیکٹیبلز کو نہیں، حالانکہ میں الیکٹیبلز کا وہی پی ٹی آئی تو پیداواری میرے کالموں سے بہت بات کی ہے. میں تب بھی کہتا تھا کہ یار اگر بہترین لوگ ہی تم نے ڈھونڈنے ہیں تو پھر جلسوں میں تو کہنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ بہترین بندے ہی ہمیں ووٹ بھی دیں. وہ بھئی میں خاص طرح کی قوم ہے، لیڈر تمہیں 1 نمبر چاہیے، ووٹر تمہیں چاہے 10 نمبر بھی ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ووٹ اس کا بھی چاہیے. یہ کیا لاجک ہے؟ یہ میں لکھتا رہا ہوں. خیر، موٹی بات یہ ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں آیا، اس وقت میں نے ایک کالم لکھا تھا روزنامہ جنگ میں کہ عمران وہ ہماری ایک بڑی مشہور پنجابی فلم ہے، اس کے کیریکٹر کی طرح ہے. کیریکٹر کیا ہے؟ مولا جٹ، کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا. عمران کو اگر عمران ہی مارے تو ٹھیک ہے، عمران ہارے گا بھی خود سے، جیتے گا بھی خود سے. ان لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ سیاسی گناہ کے برابر ہے. تھینک یو.